یہ انصاف کی بات کریں گے, یہ رول آف لا کی بات کریں گے, یہ قانون کی بات کرتے ہیں, یہ آئین کی بات کرتے ہیں, کس منہ سے کرتے ہیں آپ بتاؤ؟ یہ منہ ہے ان کا یہ بات کرنے والا؟ سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو جن کو انہوں نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے شہید کیا, کیا ان کے یعنی جانیں جو ہیں وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم پرتشدد راستہ اختیار نہیں کرتے, ہمارے مطالبات ہیں. مطالبات تمہارا کون سا مطالبہ ہے بھائی؟ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں کل اتفاق ہو گیا مذاکرات کا, اسپیکر آفس میں یہ مذاکرات ہوں گے. مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے اندر جی ان کے درمیان اتفاق ہو گیا کہ ہم کیا کریں گے؟ مذاکرات کریں گے اسپیکر آفس میں. پرائم منسٹر نے جب فلور آف دی ہاؤس کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, تو پھر مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور کہا تھا کہ اسپیکر آفس فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو بات تو وہی ہوگی نا. اچھا پھر یہ کہتے ہیں ہم نے پرائم منسٹر سے ملنا ہے, تو پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے پھر کہتے ہیں کہ اگر ملنا ہے تو کانسٹیٹیوشنل روم میں ملنا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ حجر کا کہ ہم پی ایم ہاؤس نہیں جائیں گے, مطلب یہ وہ باتیں کی ہیں جو کہ ایک امیچور پولیٹیشین کرتا ہے. اور یہ انہوں نے ثابت کیا بار بار پاکستان تحریک انصاف اور ان کے حمایتیوں نے کہ وہ امیچور پولیٹیشینز ہیں. لیکن محمود خان اچکزئی امیچور تھوڑی ہیں, کو دودھ پیتے بچے تھوڑی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ امیچورٹی اس لیے اڈاپٹ کی انہوں نے سوچتے سمجھتے ہوئے, کیونکہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے اس کا ان کو ڈر تھا. ان کو معلوم ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں اور سوشل میڈیا کا ڈر ہے تھوڑا بہت زیادہ ڈرتے ہیں, وہ صاف ڈرتے ہیں. اصل میں ظاہری بات ہے کہ وہ جب گالم گلوچ کلچر جس جماعت کا ہو, جس کی یعنی زبان کے شر سے کوئی شخص محفوظ نہ رہتا ہو, تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاتے ہیں, اپنی یعنی ریپیوٹ کو بچانے کے لیے وہ پھر ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے تو نائٹ میئر صرف ایک ہے, اس کا نام ہے حسن ایوب خان. اب حسن ایوب خان کے سامنے تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتی ہے. اب محمود خان اچکزئی حسن ایوب تھوڑی ہے. ہاں یہ بات تو ہے, وہ تو حسن ایوب نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ میں تو اصلیت بتاتا ہوں نا ان کے قائد کی, کہ وہ ڈیالہ کا چانسلر ہے, وہ سزا یافتہ مجرم ہے, ٹھیک ہے جی, وہ نااہل ہے, آج کی تاریخ میں کونسلر نہیں بن سکتا. تو یہ تو وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, یہ فیکٹس ہیں, یہ فیکٹس ہیں. اور قاسم کے پاپا چور ہیں, سلمان کے پاپا چور ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں تو بڑی آگ لگتی ہے ان کو, حالانکہ وہ چور ہیں کیونکہ وہ چوری ان کی نیب عدالت میں ثابت شدہ ہے. اچھا یہ تو بتائیں, یہ مذاکرات فروٹفل ہوں گے یا یہ وہی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے ہر کچھ عرصے بعد لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بغیر کسی نتیجے کے جی سبوتاژ ہو گئے فراہم؟ کئی دفعہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مذاکرات کچھ دو کچھ لو ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کیا کرتی ہے. ڈیمانڈ تو پی ٹی آئی نہیں کرنی ہے نا. وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ مانگتے ہیں. کیا وہ ڈیمانڈ ان کی جو ہے وہ صرف عمران خان کی رہائی ہے اور یا عمران خان کے مقدمات ہیں؟ 9 مئی کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی یعنی حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی. عمران خان صاحب کی جو سزا ہے اس کے اوپر تو حکومت کچھ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی. فیسیلیٹیشن صرف یہ ہو سکتی ہے کہ پریزیڈنشل پارڈن کے لیے جو ہے وہ اپلائی کریں عمران احمد نیازی صاحب, یعنی صدارتی معافی, رحم کی اپیل کریں صدر مملکت آصف علی زرداری سے. لیکن ورکنگ ریلیشن میں ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا جی, اس میں پھر ان کو ملاقاتیں مل سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے عمران خان صاحب سے, اور علاج کے حوالے سے وہ باتیں کروا سکتے ہیں. حالانکہ علاج تو ان کا ویسے بہترین ہو رہا ہے اور وہ خاصا ان کو جو ہے اس کا فائدہ بھی ہے. نہ ان کو جو ہے اس وقت وہ آنکھ کا ایشو ہے زیادہ, نہ کوئی اور پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ چیزیں ان سے حاصل ہو سکتی ہیں؟ نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آگے بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جس میں جو اپوزیشن ہے وہ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. کچھ وہ لیجسلیشن پرپوز کر سکتی ہے اپوزیشن, جس پر وہ حکومت سے حمایت لے سکتی ہے, حکومت سپورٹ لے سکتی ہے. ایز اے پرائیویٹ ممبر بل جو ہے وہ لوگ لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اگر ان کی تجاویز ہیں تو وہ کریں, قانون میں بہتری کریں. آگے دیکھیں آپ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ جو قاعدے حزب اختلاف ہے قومی اسمبلی میں اور پرائم منسٹر نے مل کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ہاں, تو اس حوالے سے تو چیزیں ہیں نا جی. صحیح. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں یہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے. ویسے یہ بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات کے لیے بیٹھے گا کون؟ محمود خان اچکزئی, اور انہی کا تو مینڈیٹ ہے راجہ ناصر عباس. بھائی یہ 2 لوگ بیٹھیں گے, ان کے ساتھ شاید ہو یہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے. بیرسٹر گوہر صاحب بھی ہوں یا اور لوگ. اب بات سوال یہ ہے نا کہ کون بیٹھے گا, حکومت کی طرف سے کون بیٹھے گا. فیسیلیٹیٹ کریں گے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں صدر ایاز صادق صاحب. ہاں وہ تو فیسیلیٹیٹ. اب یہ وہ ہیں فیسیلیٹیٹر, اور یہ مذاکرات کی میز سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے رائے فرار اختیار کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ پارلیمان کے اندر یہ مذاکرات ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ون فائن مارننگ وہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات ختم. اب مذاکرات نے کہا تھا نا کہ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے.
تو ختم ہو جاتے کس پر کہا جی کچھ نہیں کر سکتے؟ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک دفعہ کہا تو تھا. پھر اب ان کو کیا یقین دہانی ملی ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے وہ بیٹھ رہے ہیں؟ یہ تو بات ہے یہ سامنے آنی ہے. یا پھر یہ خود جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ان کا اختیار نہیں ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا کیا ہے پھر؟ یہ بات بھی اب ہے. پھر اگر جو آپ کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں تو پھر جن کا اختیار ہے وہ کر رہے ہیں نا, یہ تو نہیں کر رہے. پھر ان پہ گلے کیوں کرتے ہو؟ پھر پارلیمان میں کھڑے ہو کر گلا پھلا کے اتنی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اس نے کتنے عدالتی مفروروں کو جو ہے وہاں پر سیف ہیون دیا ہوا ہے. عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, زرتاج گل صاحبہ, یہ وہ احمد چٹھا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزائیں ہو چکی ہیں, جن کو عدالت نے یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو سزائیں سنائی ہوئی ہیں اور ملٹیپل عدالتوں نے سنائی ہوئی ہیں. تو وہ وہاں پر کیوں گھوم پھر رہے ہیں؟ یہ تحریک انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ یہ عدالتوں کی عزت کرتی ہیں؟ یہ قانون کا احترام ہے آپ کا؟ آپ کی حیثیت اور اصلیت یہ ہے, یہ ان کی حیثیت ہے, یہ ان کی اصلیت ہے. یہ انصاف کی بات کریں گے, یہ رول آف لا کی بات کریں گے, یہ قانون کی بات کرتے ہیں, یہ آئین کی بات کرتے ہیں, کس منہ سے کرتے ہیں؟ آپ بتاؤ, یہ منہ ہے ان کا یہ بات کرنے والا؟ وہ تو ان مقدمات کو سیاسی کہتے ہیں نا. وہ ان کے کہنے سے فرق تو نہیں پڑتا نا, عدالتیں کیا ہیں؟ ہر ملزم کہتا ہے جی کہ میں نے جرم نہیں کیا ہوا, لیکن عدالت جب سزا دیتی ہے تو سزا ہوتی ہے نا اس کی. ان کے کہنے کی کیا بات ہے؟ یہ کون ہے؟ کوئی اتھارٹی ہے؟ کوئی عدالت ہے؟ یہ عدالت تو نہیں ہے نا بھائی. ان کی اصلیت ہے یہ کرمنل ہیں, یہ چور ہیں, ٹھیک ہے, یہ کرمنل ہیں, چور ہیں, انسداد دہشت گردی کی عدالت سے کنوکٹ ہیں. 9 مئی کے اندر جو ہے یہ انہوں نے گندا ان کا اپنا کردار ہے, انہوں نے ریاست پاکستان پر حملہ کیا ہے اور عدالت میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے. چلیں اب اس کی طرف آتے ہیں, کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو ہے 15 جولائی کو کرنا تھا لانگ مارچ ظفر آباد کی طرف, لیکن اب یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا 21 جولائی تک. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم مذاکرات کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات اس میں منظور کر لیے جائیں. کس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ یہی تو میرا سوال ہے آپ سے کہ مذاکرات کون کر رہا ہے؟ آپ نے کوئی دیکھے مذاکرات کوئی ہو رہے ہوں؟ ایکچولی وہ تو کالعدم ہے, تو خبر سنا کسی سے مذاکرات ہو رہی ہوں؟ کوئی مذاکرات جس نے کیے ہیں, ایک منٹ کے لیے مان لیں جو نام لے رہے ہیں, چودھری قمر صاحب میرا نام ہے ان کا, میں جانتا ہوں ان کو, وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, بڑے ویل ریپیوٹیڈ پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے جی, قمر زمان کا نام آیا جی. تو میری ملاقات بھی ہے ان سے, 2-3 ملاقاتیں ہیں. از اے فائن مین, ٹھیک ہے, بٹ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ان کے پاس مینڈیٹ تو نہیں ہے نا مذاکرات کا. ویسے وہ مولانا صاحب نے بھی تو کہا تھا سالسی کا, نہیں, ان کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات کا. کیا وہ گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں؟ کیا وہ اے جے کے کی حکومت نے ان کو جو ہے وہ ریچ آؤٹ کیا ہے؟ کس نے کیا ان کو؟ یہ ایک کوسچن ہے. انہوں نے اگر ایز اے انڈیویجول کو ایفرٹ کر رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کیا ہو. ویسے بظاہر جو میری اپنا انالیسز ہے, میرا اپنا انالیسز ہے, میں کوئی خبر کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے 15 تاریخ تھی, 15 تاریخ کو لوگ تو نکلے نہیں ہیں ان کے ساتھ. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خود ہی جو ہے اپنے اس کو, یعنی جو ان کی کال تھی جب مسترد ہوئی تو اس کو مزید ٹائم بائی کرنے کے لیے 21 تک لے گئے, ایکسٹینڈ کر دیا نا. اور پھر ان کا ایشو بھی یہ ہے کہ یہ انتخابات کے نزدیک لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر بلڈ شیڈ کر کے پولنگ کو متاثر کر سکیں. آبجیکٹیو ان کا یہ ہے, آبجیکٹیو ان کا پرائم آبجیکٹیو ان کا یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے انتخابات کو ملتوی کریں. اب 27 جولائی کو انتخابات ہیں, 21 جولائی تک یہ اپنی ڈیڈ لائن دے گئے ہیں. تو یہ سب جو گفتگو ہے نا جی, یہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک یہ یعنی کوئی بلڈ شیڈ جو ہے نا وہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں. لیکن سردار محمد نذیر جو ہیں انہوں نے راولہ کوٹ میں دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل کو خط کے ذریعے اس معاملے میں مداخلت کرنے کا کہا گیا ہے. اور ان کے مطابق جن کا نام آپ نے لیا قمر زمان صاحب جو ہیں, انہوں نے جو ہے وہ جوابی پیغام بھی پہنچایا ہے کہ چند دن صبر کریں, آپ کے معاملے کو اچھے سے اچھے طریقے سے حل کریں گے. تو یہ میٹر کو آپ کتنا وہ سمجھتے ہیں اوتھینٹک؟ دیکھیں میں معذرت کے ساتھ, کیا فیلڈ مارشل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہمارے شہدا ہیں جنہوں نے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو, جن کو انہوں نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے شہید کیا, کیا ان کے یعنی جانیں جو ہیں وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ کیا ان کی جو جان لینے کا عمل تھا کیا اس کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو بلایا جا سکتا ہے؟ نہیں بلایا جا سکتا. رینجرز کا جو اہلکار شہید ہوا, جو پولیس کے لوگ شہید ہوئے, لیکن اس معاملے کو کسی نے کسی حل تو کرنا ہی ہے نا. نہیں حل کرنا ہے تو کیا وہ ریاست ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی؟ کیا ان کو معاف کر دے گی؟ یہ قتل معاف کر دے گی؟ ان کے جو شہادتیں ہیں اس کو بھلا دے گی؟ کیا یہ جو
چودھری قمر صاحب ہیں یا یہ تمام لوگوں کی جو بات چیت ہونے کے بعد مسلیت کا جو ہے وہ راستہ نکال لیں گے. جو چند شرپسند عناصر جو اس میں ہیں ان کے علاوہ جو عمومی طور پر عوامی مطالبات ہیں ان پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو کے یہ چیز حل ہو سکتی ہے. ان کے 38 مطالبات منظور ہو چکے ہیں. 12 نشستوں کا معاملہ ہے. وہ نشستوں کے معاملے کے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ تو قانون سازی کے ذریعے وہ تو آئینی ترمیم درکار ہے. قانون سازی نہیں, آئینی ترمیم. آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے. وہ تو اس کا عمل یہ بہترین رستہ یہ تھا کہ یہ الیکشن لڑتے, عوام کا ووٹ لے کر آتے, عوام کا مینڈیٹ لے کر آتے, اور مینڈیٹ کے بعد وہ خود یہ ترمیم کر لیتے. یا پھر وہ اے پی سی تھی جس کے اندر جو پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے بلایا تھا فیصل راٹھور صاحب نے, اس میں یہ بات کرتے ہیں جناب کہ یہ ہمارا پروپوزل ہے, اس کے اوپر جو ہے کنسنسس ڈیولپ کروا لیتے مسلم لیگ نواز میں, پیپلز پارٹی میں یا دیگر جماعتوں میں. وہ بھی نہیں کیا انہوں نے. جب یہ نہیں کر سکے تو پھر راستہ تو یہ تشدد کا راستہ انہوں نے خود اختیار کیا نا. تو اگر تشدد کا راستہ ترک کرتے ہیں, جو اس میں سے وہ لوگ جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا وہ سائڈ پر ہو کر تو وہ ان سے لا تعلقی کر لیتے ہیں تو آل گڈ ہے. لیکن وہ یہ نہیں کر رہے نا, وہ یہ نہیں کر رہے. وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم پرتشدد راستہ اختیار نہیں کرتے, ہمارے مطالبات ہیں. مطالبات تمہارا کون سا مطالبہ ہے بھائی؟ آپ کے مطالبات تو پورے ہو چکے ہیں. 3 روپے یونٹ بجلی کا کیا جا چکا ہوا ہے. آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے یا دیگر چیزیں ساری کی ساری چیزیں مان لی گئی ہیں. اب تمہیں کیا چاہیے؟ صحیح. اچھا, اب آیا جائے جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر. جیو پولیٹیکل سچویشن کچھ اس طرح سے ہے حسن کہ اس وقت جو ہے وہ ایران پہ جو حملے ہوئے ہیں ان میں اس رواں ماہ میں ہی جو ہے 35 افراد شہید ہوئے ہیں, 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایران نے ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر ہمارے جو آئل ایکسپورٹ والے کنٹینرز ہیں جو آپ کی نالج میں ہوگا وہ کراچی کی طرف آ رہے ہیں, مطلب امریکی بلاکٹ کی وجہ سے, تو اگر وہ روکے گئے تو پھر ہم باب المندب بھی بند کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ عباس راغچی صاحب اچانک قطر پہنچ گئے اعلیٰ وفد کے ہمراہ, اور سلامتی کونسل میں امریکہ اور چین بھی اس معاملے پہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں. تو یہ معاملہ اور ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. قطر نے ثالثی سے انکار کر دیا ہے. اوکے, قطر کے اوپر حملے کر رہے ہیں آپ ثالث, بالکل ان کی بیس پہ بھی تو حملہ. پھر وہ کیوں آپ کے لیے ثالث بنیں گے؟ پھر ابھی عباس راغچی صاحب ان کو منانے گئے ہیں میرے خیال سے, اعلیٰ وفد کے ہمراہ گئے, اعلیٰ وفد کے ہمراہ ان کو منانے گئے ہیں, زیادتی کر کے نا ان کے ساتھ. ایک ثالث ہے جس نے لوزین کے اندر بھی دیکھیں وہ سمٹ ہوئی ہے, وہ جو ایک وہ ریزورٹ تھا وہ قطریوں کا تھا اور انہوں نے اس کو ہوسٹ کیا, فیسیلیٹیٹ کیا, اپنے کام چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ گئے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو یہ ان کا جناب نیکی کا جواب اس طرح دیا ایران نے معذرت کے ساتھ, یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا. اور اب اگر احساس ہو گیا ایران کو تو زیادہ بہتر بات ہے, کیونکہ سیاسی طور پر یا عالمی طور کے اوپر تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. نیٹو جو کہ پہلے یعنی جب امریکہ کی جانب سے جنگ مسلط کی گئی ایران کے اوپر تو نیٹو نے ایران کا ساتھ دیا, امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا. بالکل. لیکن اس مرتبہ جو یہ آئل ٹینکرز کے اوپر یا آئل ویسلز کے اوپر انہوں نے جو ٹارگٹ کیا تھا وداؤٹ وارننگ شاٹس, تو اس جو اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر اس کے اوپر نیٹو نے بھی جو ہے وہ اپنا ریئیکشن دیا, اور ایران اس مرتبہ تنہا ہو رہا ہے. جب آپ انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو رہے ہوں, جو کہ پہلے اسرائیل ہو رہا تھا, وہ پوزیشن اب ایران کی ہو رہی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ تو آئی تھنک سو وہ پاکستانی انقلاب وہ تو انہوں نے کر دیا, لیکن پوری دنیا پاگل نہیں ہے. آپ صرف ایک آپ ٹھیک نہیں ہے, یعنی سعودی عرب سے لے کر جو ہے وہ تمام ممالک جو ہیں وہ ان کو بھی آپ نے ایک طریقے سے جو ہے وہ جواب دے دیا ہے. اب ہوتیز نے جس طرح وہ وہاں پر اٹیک کیا ہے سعودی عرب کے اوپر, تو دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کے انڈر انفلوئنس ہے. بالکل. کیا یہ ایران کی پراکسیز نہیں ہے؟ بالکل. اور اب باب المندب بھی جو بند ہوگا وہ کون بند کرے گا؟ تو یہ کتنا کلیئر جو ہے وہ انڈیکیشن ہے کہ یہ آپ کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی, تو وہ پاکستان کو بڑی ایک آکورڈ پوزیشن کے اندر لے کر آ رہے ہیں ایرانی ہمارے بھائی. تو ایسے نہیں ہو سکتا. میں تو یہ کہوں گا کہ ایران کو جو کہ 90% اسلام آباد MOU ہے اس میں فائدہ ایران کا تھا. ایران نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ جلا رہا ہے, یہ اس کے لیے یعنی اس کے مفاد میں نہیں ہے. تو اللہ کرے جی عباس راغچی صاحب اب گئے ہیں اور کوشش کر کے جناب اس معاملے کو, تنازعات کو مزید بڑھنے سے روکا جائے. 35 افراد شہید ہوئے ہیں کیونکہ اسٹرائکس بہت ہوئی ہیں, اور امریکہ اس وقت اکیلا ہے. اسرائیل اس کے ساتھ اٹیک نہیں کر رہا. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ایشو تھا, یہ جنگ شروع تو اسرائیل نے کرائی تھی نا. بالکل. لیکن اسرائیل مکھن میں سے بال کی طرح باہر نکل چکا ہے. ایران بھی جو ریٹیلیشن کر رہا ہے, جواب دے رہا ہے, وہ اسرائیل کے اندر جواب نہیں دے رہا, وہ کویت, بحرین یا ان علاقوں میں کر رہا ہے. جی تو یہ چیزیں ایسی ہیں. اور بہرحال جی میں تو یہی کہوں گا اینڈ میں کہ ایران کے پاس بہت گولڈن اپرچونٹی ہے,
اس کے پاس گولڈن اپرچونٹی یہ ہے کہ جو اسلام آباد MOU کے ذریعے اس تنازع کا مستقل پائیدار حل تلاش کرے اور آنے والے اپنا جو ان کا مستقبل ہے اس کو روشن کرے. اس کے علاوہ جو جنگ ہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی, کسی کا زیادہ نقصان ہوتا ہے, کسی کا کم ہوتا ہے. ایران کی عوام کا یقین طور پر پریشر ہے حکومت کے اوپر, پاسداران انقلاب کے اوپر, لیکن یہ جب آپ نے اپنا مستقبل دیکھنا ہے تو اس میں جذبات کے بجائے آپ نے ہوش سے کام لینا ہے, دانشمندی سے کام لینا ہے, اور یہی میرے خیال سے بہترین راہ ہے. کیونکہ صلح حدیبیہ کے اندر بھی امن کو موقع دیا گیا تھا, جس کی خیر یہ برآمد ہوئی تھی کہ 1 سال بعد جو مکہ تھا وہ بغیر ایک تلوار اٹھائے جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا.